السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے کہ پس عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان میں سے 2، 3، 4 تک نکاح کرو، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ اس آیت میں اس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک مرد بیک وقت 2، 3، 4 بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے اور حقیقی مطلب کیا ہے، وہ ہمیں اس ویڈیو میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس آیت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس آیت پر غلط عمل کرتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، مگر یوں ہی نہیں بلکہ آیت میں بھی سبب کو بیان فرما دیا ہے اور شرط بھی رکھ دی ہے کہ کب ہمیں کرنی ہے۔ تو آئیے ہم اس آیت کی توضیح دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں جو اجازت دی گئی ہے 2، 3، 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے چند اسباب سماعت کیجیے امام رازی کی تفسیر کے مطابق، یعنی تفسیر کبیر جسے تفسیر مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں۔ کب ایسا کرنا چاہیے، یعنی 2، 3، 4 بیویوں سے شادی کرنی چاہیے؟ فرماتے ہیں نمبر 1، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کی حفاظت کے لیے، یعنی تفسیر کبیر میں امام رازی فرماتے ہیں کہ اس حکم کا ایک اہم مقصد عورتوں کو بے سہارا ہونے سے بچانا ہے، خصوصاً ایسے حالات میں جب جنگوں، حادثات یا معاشرتی بحرانوں کے بعد عورتوں کی تعداد بڑھ جائے۔ مطلب اب شادی کی اجازت تو ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی وجہ اور خاص جو بات تھی وہ یہ تھی کہ بیوہ اور بے سہارا عورتوں کی حفاظت ہو، یعنی اگر عورت بیوہ ہو، بے سہارا ہو تو آپ ان سے شادی کیجئے۔ ٹھیک ہے، موجودہ دور میں بھی اس کی حکمت آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے آج بھی بہت سی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کوئی ان سے شادی نہیں کرتا ہے، طلاق والی ہو جاتی ہے، کوئی ان سے شادی نہیں کرتا ہے، بچوں کے ساتھ تنہا زندگی گزارتی ہے عورتیں، شوہر انتقال کر جاتا ہے، شوہر نہیں رہتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسی عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہے اور حق ادا کر سکتا ہے تمام بیویوں کا، تب جا کر کے وہ دوسری تیسری کی طرف قدم بڑھائیں تاکہ ان بے سہارا عورتوں کا بھی سہارا وہ بن سکے، ورنہ یوں ہی بلا وجہ نہیں۔ نمبر 2، ناجائز تعلقات سے بچاؤ کے لیے، یعنی جو اجازت دی گئی ہے 2 شادی 3 شادی کی، وہ اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں جبکہ ناجائز تعلق کا خدشہ ہو، یقین ہو یا شک و شبہ ہو، تو آپ دوسری تیسری شادی کر کے برائی سے بچ سکتے ہیں۔ چاہے جائے کہ آپ کسی عورت سے غلط تعلق قائم کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ شادی کر لیں، بشرطے کہ دونوں تینوں بیویوں کا آپ حق ادا کریں۔ تو اس بارے میں ہے کہ نمبر 2 ہے کہ ناجائز تعلقات سے بچیں۔ امام رازی نے نکاح کو انسانی خواہشات کے پاکیزہ اور ذمہ دارانہ راستے کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ عربی عبارت میں وہ فرماتے ہیں ان النکاح اقرب الى العفہ وابعد من الفساد، یعنی نکاح پاک دامنی کے زیادہ قریب ہے اور فساد سے زیادہ دور ہے۔ آج کے حالات میں اس کو دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں غیر قانونی تعلقات، یعنی لڑکا لڑکی غلط طریقے سے تعلقات رکھتے ہیں، خفیہ ریلیشن شپ رکھتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، عورتوں کا استحصال کرتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شادی شدہ لوگ بھی چوری چھپے سے غلط تعلقات قائم کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں غلط تعلق قائم کرنے سے بہتر ہے کہ نکاح کر کے رکھا جائے تاکہ دونوں کا حق ادا ہو سکے۔ نمبر 3، یتیم بچوں کی کفالت کی وجہ سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ آیت یتیموں کے حقوق کے ذکر کے ساتھ نازل ہوئی اور امام رازی نے اس تعلق کو خاص اہمیت دی ہے۔ عربی میں ہے ذکر الیتامى يدل على ان المراد حفظ الضعفاء والقیام بمصالحهم، یعنی کہ یتیموں کے ذکر سے
معلوم ہوتا ہے کہ مقصود کمزور لوگوں کی حفاظت اور ان کے مسائل کو قائم کرنا ہے۔ موجودہ دور میں دیکھ لیجئے کہ بہت سی عورتیں اپنے بچوں سمیت تنہا رہتی ہے، کوئی ان کا سہارا نہیں ہوتا ہے، تنہا زندگی گزارتی ہے۔ تو اگر کوئی نیک شخص ان سے شادی کر لے، نکاح کر لے، اور بچوں کی تعلیم کا دھیان رکھے، تربیت کا دھیان رکھے، خرچہ اٹھائے اور عورت کی حفاظت کرے، بچوں کی حفاظت کرے، تو یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت یہ باتیں آتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی آپ کریں، ورنہ بلا وجہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، عورت کی عزت اور قانونی حقوق۔ اسلام نے عورت کو خفیہ تعلقات نہیں بلکہ باقاعدہ نکاح کا حق دیا ہے۔ عربی عبارت میں فرماتے ہیں الشرع قصد اظہار العقد و اثبات الحقوق، ٹھیک ہے، یعنی شرط نکاح کو ظاہر کرنے اور حقوق ثابت کرنے کا قصد کیا ہے۔ اس کی حکمت لکھتے ہیں امام رازی کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ملتا ہے، نان و نفقہ ملتا ہے، وراثت کا حق ملتا ہے، بچوں کی قانونی شناخت ملتی ہے، جبکہ ناجائز تعلقات میں اکثر عورت ہی نقصان اٹھاتی ہے۔ یعنی کہ غلط تعلقات قائم کر کے اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنے پاس رکھتا ہے پہلی بیوی ہونے کے باوجود، تو پھر اس سے تو بہتر ہے کہ صحیح طریقے سے شادی کر کے رکھا جائے تاکہ عزت کی حفاظت ہو سکے اور برائی سے دور رہ سکے۔ نمبر 5 ہے اجازت۔ اجازت ہے، حکم نہیں، یعنی اللہ نے قرآن مقدس میں جو فرمایا ہے، یعنی یہ اجازت دی ہے کہ اگر ایسی صورتیں آپ کے سامنے پیش آئیں تو آپ دوسری تیسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن حکم نہیں ہے یعنی کہ آپ جا کر کے شادی کر لیں دوسری تیسری اور یہ کہیں کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، تو یہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال ہے۔ یقیناً اس کا مطلب بالکل نہیں اس آیت کا کہ آپ جا کر کے نکاح کیجیے پہلی بیوی کے ہونے کے باوجود، بلکہ مخصوص صورتیں جو بیان کی گئی ہے ان صورتوں میں اجازت ہے کہ آپ کر لیں اگر آپ کو ضرورت ہو تو، ورنہ آپ پہلی کے ساتھ ہی رہیں، ان کے حقوق ادا کیجئے اور ان کے تحفظ کو برقرار رکھیے، ان کا دھیان رکھیے۔ بلا وجہ دوسری طرف قدم بڑھانا اور اس آیت کا سہارا لینا یہ غلط ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا تو اگر ایسی صورتیں پیش آتے جو بیان کی گئی تو انسان کیا کرتا؟ تو اسی کے لیے اجازت ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو آپ کریں، اور اگر ایسی صورت پیش نہ آئے تو آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی کے ساتھ خوش رہیں، پہلی کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے۔ تو آیت کا غلط استعمال نہ کریں اور آیت کا غلط مفہوم نہ نکالیں، اور جو مقصد آیت کا اس آیت کے اس مقصد کو آپ سمجھیے، ورنہ بہت سے لوگ غلط اس آیت کا مطلب سمجھتے ہیں اور شادی کر کے پھنس جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، پہلی بیوی بھی پریشان، دوسری بھی پریشان، اور پہلی سے بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، اور دوسرے سے بھی۔ اور اگر دیکھیے اگر ایسی صورت آ گئی جو بیان کی گئی ہے تو یقیناً پہلی بیوی بھی اجازت دے دے گی اور پہلی بیوی بھی خوش رہے گی کہ کسی کا تو سہارا ہو رہا ہے اور کسی کی تو بھلائی ہو رہی، لیکن آپ اگرچہ ایسے حالات میں ہو جائیں گے تو بھی دوسری تیسری سے شادی کرنے سے پہلے کے حقوق کو ادا کرنا آپ کو ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے سے شادی کر کے آپ گھوم رہے ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں اور پہلے کے حق کو ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ 2 سے کرتے ہیں یا 3 سے کرتے ہیں تو جتنی رہے گی سب کے حقوق آپ کو برابر ادا کرنے ہیں، سب کے حقوق آپ کو برابر ادا کرنے، کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے وغیرہ سب میں آپ کو برابر کے حق ادا کرنے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اگرچہ ایسے حالات ہوں آپ پہلی بیوی کے ساتھ خوش رہیے، اور جو دوسرے لوگ جن کو استطاعت ہوگی جو حق ادا کر سکتے ہیں، حقوق ادا کر سکتے ہیں، تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، خیال رکھ سکتے ہیں سب کا، ان کو اجازت ہے کہ وہ آگے بڑھے اور یہ قدم اٹھائے، ورنہ آپ پہلے کے ساتھ خوش رہیے، آرام سے رہیے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ نتائج بہت برے نکلیں گے۔ السلام علیکم۔